إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو آخری نبی سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر اور جنت کے حصول کے خاطر اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں اور اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف بنایا. اور اسی طریقے سے جنت میں جانے والے چند اہم اعمال کا تذکرہ اس مختصر سے وقت میں کیا جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا. کسی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی آخری منزل جنت یا جہنم کی شکل میں ہوتی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم برحق ہے اور جنت اور جہنم کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس وقت موجود ہیں. برادران اسلام، جنت کے تعلق سے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، کانوں نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا. حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک جہنمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن جس نے ہر قسم کے عیش و عشرت کی ہوگی، بڑا خوشحال رہا ہوگا، دنیا میں بڑا آسودہ رہا ہوگا، اور اس کو جہنم میں غوطہ لگا کر کے واپس کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کوئی آرام دیکھا ہے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے؟ تو کہے گا اے پروردگار تیری قسم ہے میں نے کوئی آرام، کوئی عیش و عشرت میں نے نہیں دیکھا. سارے عیش و عشرت، سارے ناز و نعمتیں، ساری چیزیں بھول جائے گا وہ دنیا کی، صرف جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد. پھر ایک جنتی کو لایا جائے گا جس نے بڑی تکلیف، دکھ، پریشانی کی زندگی گزاری ہوگی اور اس کو جنت میں غوطہ لگایا جائے گا
اور اس کو پھر غوطہ لگائے جانے کے بعد اس کو واپس کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی دکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا جنت میں غوطہ لگائے جانے کے بعد کہ میں نے اے میرے پروردگار تیری قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھا، میں نے کوئی رنج و غم نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھا۔ یہ ہے جنت کی نعمت اور اس کی قدر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ بھائیو، جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جنت ایسے حاصل نہیں ہوتی، تمناؤں سے آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے جانی مالی ہر طرح کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے جنت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آئیے کہ کچھ نمونے ہم پیش کرتے ہیں ہمارے اسلاف کے کہ کس طرح سے انہوں نے جنت کے حصول کے خاطر ہر طرح کی قربانی انہوں نے پیش کی۔ سب سے پہلے فرعون کی بیوی، جو سب سے بڑا وقت کا ظالم، اور اس کی بیوی ہر طرح کی آسائش و آرام اور منصب جلال ہر چیز کو انہوں نے خیر آباد کہہ کر اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائی۔ اب جب وہ ایمان لائی تو فرعون اور اس کے حواریوں نے مختلف طریقے سے ایذائیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ مسند ابی اعلیٰ کی یہ روایت ہے اور بہقی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، کہ فرعون نے ایمان لانے کے بعد، ان کی بیوی ایمان لانے کے بعد آسیہ کو کیا کیا، ان کے ہاتھ اور ان کے پیروں پر میخ گاڑ دیے۔ میخ گاڑنے کے بعد طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ جب عذاب دینے والے، تکلیفیں دینے والے ان سے تھوڑا سا بازو ہو جاتے تو فرشتے ان پر سایہ فگن اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ فرشتے اپنے پروں کو سائے کے طور پر بچھا دیتے اوپر سے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے پروردگار تو جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک محل بنا دے، ایک گھر بنا دے۔ اللہ نے وہ دعا کو قبول کی۔ اور اسی روایت میں آتا ہے کہ انتقال سے پہلے، آپ کے انتقال سے پہلے جنت کا گھر آپ کو دکھا دیا گیا، جنت کا گھر دکھا دیا گیا۔ اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح سے فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اذ قالت، اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ فرعون کی بیوی نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے پروردگار تو جنت میں تیرے پاس میرے لیے ایک محل بنا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور اس کے مظالم سے نجات دلا دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ بھائیو بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سارے لوگ پائے تکمیل درجہ کمال کو پہنچ گئے، لیکن عورتوں میں سے آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں اور مریم بنت عمران یہ درجہ کمال کو پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت دیکھا آپ نے کہ جنت کے حصول کے خاطر انہوں نے سارے آرام، ساری آسائش، سب کچھ، ساری دنیاوی نعمتوں کو انہوں نے خیر آباد کیا۔ کیوں؟ چونکہ ان کا مقصد تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے اور ان کا مقصد تھا کہ جنت حاصل ہو جائے۔ بھائیو، بنی اسرائیل میں 3 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ان کی قوموں نے تینوں انبیاء کی تکذیب کی، کوئی ایمان نہیں لائے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اس وقت مدینے کے ایک کنارے سے، شہر کے ایک کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرد مجاہد، ایک ناصح خیرخواہ بندہ مدینے کے شہر کے ایک کنارے سے آیا۔ کیا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ شہر کے کنارے سے ایک مرد حاضر ہوا یہ پیغام لے کر کے کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے،
نہ رسولوں نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ رسولوں پر ایمان لائے، نہ ان کی پیروی کی، بلکہ الٹا اس مرد مجاہد کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کا پیغام پیش کیا۔ اس مرد مجاہد نے کہا ایمان کیوں لاؤ گے؟ اس لیے لاؤ گے کہ وہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، اور اللہ کے سوا جو غیر اللہ کو تم پوج رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں پھنسا دے تو یہ جو غیر اللہ ہے یہ ہمیں نہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکتے ہیں، نہ ہمیں مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، اس لیے اس اللہ پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اور جب وہ ان کے خامیاں بیان کیا، ان کے غیر اللہ کی بے بسی اور عاجزگی کا اظہار کیا، تو لوگوں نے مل کر کے ان کا قتل کر دیا۔ ادھر قتل ہونا تھا، ادھر سے بشارت نازل ہو گئی، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، انہوں نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھے میری بخشش کر دی ہے، میری مغفرت کر دی ہے، اور معزز لوگوں میں میرا شمار کر دیا ہے۔ بھائیو دیکھیں، اس مرد مجاہد نے توحید کا پیغام برملا طور پر اعلان کیا، اس نے قتل کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اس نے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا مقصد تھی اور جنت کا حصول مقصد تھا۔ خود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا کرتے تھے، اس کے لیے محنت بھی کرتے تھے۔ آئیے دعا کس طرح سے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ ہمارے اندر تیری اطاعت کا اتنا جذبہ عطا فرما کہ جو اطاعت تیری جنت تک پہنچائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، پھر کیا زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختلف اعمال کے ذریعے سے جنت طلب کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کون سا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، انا، میں ہوں اللہ کے رسول جو میں نے روزہ رکھا ہے آج کے دن۔ پھر آپ نے فرمایا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کے دن وہ کون ہے وہ بندہ جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن تم میں سے کون خوش نصیب ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کون وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تو وہ جنتی ہے، وہ جنت کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ بھائیو بزرگوں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، باغیوں نے محاصرہ کیا، تو وہ چھت پر طلوع ہو کر کے، چھت پر نکل کر کے انہوں نے سارے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں۔ پھر صحابیہ سے بھی کہا، میں قسمیہ ایسا صحابہ رسول، میں تمہیں بھی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، جس نے روما کنواں بیر روما کھدوایا اس کے لیے جنت کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے بیر روما کو کھدوایا تھا۔ کیا تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جس نے غزوہ تبوک کے جنگ کا سامان کی جس نے تیاری کروائی اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے غزوہ تبوک کے جنگ کے سامان کی تیاری میں نے کروائی تھی۔ تو سارے لوگوں نے گواہی دی، تصدیق کی
کہ آپ نے یہ تمام کام کیے تھے، جنگ کی بھی تیاری کروائی تھی اور آپ نے کنواں بھی کھدوایا تھا، بلکہ کنواں خرید کر کے وقف بھی کیا تھا، اس کی گواہی دی۔ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً یہ روایت موجود ہے۔ بھائیو، کس طرح سے دیکھیے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے محنت کی، مشقت کی۔ حنظلہ ابن ابی عامر کے بارے میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ان کا مقابلہ سفیان ابن حرب سے ہوا، ابو سفیان ابن حرب سے ہوا۔ جب مقابلہ ہوا، قریب تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان ابن حرب کا قتل کر دیتے، لیکن پیچھے سے شداد ابن اسود ایک کافر آیا اور تلوار سے وار کر کے آپ کو قتل کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے قتل کے بارے میں فرمایا، حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، ان صاحبکم حنظلہ تغسلہ الملائکہ، کہ آپ کے ساتھی حنظلہ رضی اللہ عنہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جس حالت میں شہادت ہوئی ہے اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جنگ کی جب ندا لگائی گئی تھی اس وقت جب وہ نکلے تھے تو وہ جنوبی تھے، ناپاک تھے، اسی حالت میں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکل گئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ بھائیو، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرک لہ العرش، کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے انتقال پر، جن کی شہادت پر عرش جنبش میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے نماز جنازے میں شرکت کی۔ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، آپ کو دبوچ دیا گیا، ہلکا سا دبوچ دیا گیا، پھر قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا یہ خوشخبری ایسے ہی آپ کو ملی؟ ہرگز نہیں۔ جنگ احزاب میں آپ نے شرکت کی تھی، آپ کے اکھل نامی رگ پر، بازو کے رگ پر ایک کافر نے نیزہ دے مارا تھا اور اتنا خون بہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ آپ نے داغ لگایا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو شفایابی نہیں ملی اور پھر آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے قربانی پیش کی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا مندیل من منادیل سعد ابن معاذ خیر من ھذا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی لباس ہدیے میں آیا، صحابہ بہت تعجب کرنے لگے اس کی خوبصورتی کو، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومالوں میں سے ایک رومال جنت کا ایک رومال اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ بھائیو، غور کرنے کی بات ہے کس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیو، حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی اور نیند میں اس کے بعد خواب میں نے دیکھا اپنے آپ کو میں جنت میں پاتا ہوں اور ایک قاری کی آواز سنتا ہوں، قرآن پڑھنے والے کی آواز سنتا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذالک البر، اسی طرح سے نیکی کا صلہ ملتا ہے، اسی طرح سے نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ دراصل بات کیا تھی؟ وَكَانَ أَبَرَّ بِأُمِّهِ، کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، بہترین حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو اپنے والدہ کے ساتھ اس طرح سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے کہ جنت میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، جنت میں قرآن کی آواز کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عورتوں کی مثال لیں گے، عورتوں میں سے
عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے فرمایا کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ بتاؤں، ایک جنتی عورت کے بارے میں نشاندہی نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ ایک سیاہ عورت، ایک کالی کلوٹی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کی بیماری کا لاحقہ ہے، اور میرا جب وہ بیماری آتی ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صبر کرو گی اسی بیماری پر تو تمہارے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو گی کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بیماری سے نجات دلا دے اس کے لیے بھی میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے، اس کالی کلوٹی عورت نے جس کو جنت حاصل کرنا تھا، جس کو جنت کا شوق تھا، اس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، بس اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کی بیماری کا لاحقہ ہو تو ستر نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت۔ دیکھا آپ نے بھائیوں، جنت کے حصول کے شوق میں انہوں نے صبر کو ترجیح دی، بیماری پر صبر کو ترجیح دی، یہ شوق ہے بھائیوں۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے اس لیے میں آگے جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں مختصر طور پر اس اشارہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ بھائیوں، جنت ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا۔ لوگ انجینئر بنانے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو، یا ڈاکٹر بنانے کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، یا کوئی بڑی دولت حاصل کرنے کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے دور کر دیا جائے بندے کو اور جنت حاصل ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت حاصل ہو جائے، یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ 70,000 لوگ خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے جو صفات ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ ہم الذین لا یسترقون، جو لوگ کسی سے رقیہ نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی نحوست نہیں لیتے کسی چیز کو دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے ولا یکتوون، داغ نہیں لگواتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ چاہے گا تو بغیر حساب و کتاب کے اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے کنارے اگر آپ کو گھر بنانا ہے، محل بنانا ہے، تو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دیجئے۔ اگر آپ جنت کے درمیانی حصے میں محل بنانا چاہتے ہیں تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ جنت کے سب سے اونچے حصے میں محل بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے اخلاق کو مزین کیجئے، اچھے اخلاق کے مالک بننے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، جنت میں اگر آپ بالا خانے چاہتے ہیں، ایسے کمرے چاہتے ہیں، شاندار خوبصورت کمرے چاہتے ہیں جن کا اندرونی حصے سے بیرونی حصہ نظر آتا ہے، بیرونی حصے سے اندرونی حصہ نظر آتا ہے، تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجئے جن صفات کی وجہ سے آپ جنت کے کمروں کے، جنت کے بالا خانوں کے مستحق بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اچھی گفتگو کرے گا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھے گا، پابندی کے ساتھ روزہ رکھے گا، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، جنت میں آپ
جو حوریں اپنے پسند کی حوریں عین چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، حالانکہ وہ انتقام لے سکتا ہے، غصے کی وجہ سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بندے کو حاضر کیا جائے گا تمام مخلوقات کے سامنے، اور اس کو اختیار دیا جائے گا، جو حور عین چاہو اس کو اختیار کر لو، جو حور عین چاہو اس کو کیا کرو، اختیار کرو۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اگر جنت میں کھجور کا درخت بونا چاہتے ہیں تو آپ کو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کا ورد کرنا پڑے گا، اس کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا پڑے گا، اگر آپ جنت کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، جنت کے حصول کے لیے ایک کورس بتلایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، اگر میں فرائض کی پابندی کروں، فرض نمازوں کی پابندی کروں، حلال کو حلال سمجھ کر کے حلال کو اپناؤں، حرام کو حرام سمجھ کر کے اس سے اجتناب کروں، اس سے بچوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر ہم فرائض کی پابندی کریں گے، حلال کو اپنائیں گے، حرام چیزوں سے بچیں گے، تو جنت کا حصول انشاءاللہ یقینی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن اعمال سے جنت کا حصول یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔